باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ کہ اللہ مجھے حق حق کر کے دکھانا، اس کی اتباع کرنے کی توفیق دینا، اور باطل کو باطل کر کے دکھانا اور اس سے بچانا، اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 83 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہ 7 جز ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا، سن لی، اور جب انہوں نے سنا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یہ سٹارٹ آیت جو ہو رہی ہے، اس میں بتایا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو قرآن سن کے ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہوئے تھے، اللہ کا کلام سن کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ قرآن کو دیکھتے ہی ان کی ایسی فیلنگ آتی ہے جیسے کسی کا کھویا ہوا بچہ ملتا ہے نا تو ایک دم آنسو نکل آتے ہیں، یا پھر کافی عرصے کے بعد کوئی اپنا ملتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں نا۔ اسی طریقے سے ہم بھی دنیا میں کھو گئے ہیں۔ جب کبھی بھولے بھٹکے قرآن کلاس میں آتے ہیں، قرآن کی آیتیں سنتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ جب اپنی اصل نظر آنا شروع ہوتی ہے، جب اللہ نظر آنا شروع ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اندر بھی خیر ہو۔ خیر لینے آئے ہیں تو دل نرم ضرور ہوتا ہے۔ تو کیا ہمارا یہ حال ہوتا ہے؟ ساتھ ساتھ اپنے آپ سے کوسچن کرتے جائیں، کیا میں قرآن کی آیتیں سن کے ایسی فیلنگ رکھتی ہوں؟ کیا قرآن کو سن کے مجھے بھی دل میں وہ تڑپ پیدا ہوتی ہے یا وہ دکھ ہوتا ہے، یا پھر یہ اپنا کھویا ہوا اپنا کوئی نظر آتا ہے اس کے اندر، قرآن کی آیتوں کے اندر؟ تو یہ فیلنگ احساس ان آیتوں میں پتہ چلتے ہیں۔ آگے قسم کا کفارہ، کہ زبانیں جو ہوتی ہیں نا اس کا احتیاط کرنی چاہیے۔ قسم تو پہلے کھائیں ہی نا، ٹھیک ہے۔ اگر کھانی ہے تو کس کی کھائیں گے؟ اللہ کے علاوہ کسی کا؟ یہ تمہاری ماں کی قسم، تمہارے سر کی قسم، یہ قسم، نبی کی قسم، کسی کی قسم نہیں ہوتی الا صرف اللہ کی۔ اور سیکنڈ بات، اگر کھا لی ہے تو زبانوں کی حفاظت کے لیے بھی سزا رکھ دی گئی ہے دنیا میں، کہ اگر قسم کھا لیا نہ پوری کی، منہ سے نکال دیا جذباتی پن میں، تو اس کا کفارہ کیا ہے جی؟ ہاں، اس کی ترتیب 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، نہیں تو پھر اسی طرح کے کپڑے دینے ہیں، نہیں تو پھر غلام آزاد کرنا ہے، اور نہیں تو پھر 3 روزے رکھنے ہیں۔ اس کی ترتیب ایسے ہی رہے گی۔ اگر 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے تو کپڑے، اگر نہیں دے سکتے، بعض مالی معاملات میں کمزور ہوتے ہیں تو وہ کیا کریں؟ پھر روزے رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ غلام آزاد کرنا، اب یہ سچویشن ہماری ہوتی ہے کہ نہیں، ہمارے پاس بعض دفعہ نہیں سچویشن ہوتی کہ ہم کس کو آزاد کروائیں، جیلوں میں کون جاتا ہے؟ تو یہ آج کے دور میں جو چیز آپ کر سکتے ہیں، جو اختیار میں ہے، استطاعت ہے، تو وہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ خمر کے بارے میں، میسرہ کے بارے میں، والانصاب والازلام، یہ 4 چیزیں بتا دی گئی ہیں، یہ حرام، کہ یہ کام پسندیدہ نہیں ہے۔ شراب، جوا، وہ جو کہتے ہیں نا ستاروں سے حال معلوم کرنا، اور یہ جو 3rd چیز ہوتی ہے پھینکتے ہیں جو پانسے کہتے ہیں، اور اس کو سمپل لینگویج میں کیا کہتے ہیں؟ پانسے تو مجھے بھی پتا تھا، ہماری لینگویج میں کیا کہیں گے؟ کیا کہتے ہیں؟ ایسے نشانے لگا کے تو جیتنا، ہاں، تیر اندازی کر کے۔ تیر اندازی تو ڈفرینٹ ہے، آج کل طوطے سے فال گیری کرنا، یس، فال گیری کرنا۔ تو یہ چیزیں بھی اسلام میں منع ہے۔ ایسے کام، شراب، جوا، یہ کیوں ایسے حرام کیا گیا؟ اس کے پیچھے بہت حکمت ہے۔ ایک تو شراب جو نشے کی حالت ہوتی ہے، گھنٹوں انسان اپنے آپ سے دور ہو جاتا ہے۔ جوا کھیلتے ہوئے انسان اپنے قیمتی وقت کو، یہ وقت ہے، سب سے بڑی دولت نا وقت اور صحت ہے، یہ ہم جو نشے کی حالت میں یا جوا کی حالت میں اپنے وقت اور صحت دونوں کو ضائع کرتے ہیں۔ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے، یہاں ٹائم پاس کرنے کوئی نہیں آیا۔ اکثر لوگ یہ جملہ بولتے ہیں، ٹائم پاس کرنے۔ ہم مووی کیوں دیکھتے ہیں؟ ٹائم پاس کرنے۔ ہم ڈرامے کیوں دیکھتے ہیں؟ ٹائم پاس کرنے۔ ہم باہر سیر کرنے کیوں جاتے ہیں؟ ٹائم پاس کرنے۔ تو یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ دنیا کھیل، نہ کھیل کی جگہ اور نہ ہی انجوائمنٹ کی جگہ۔ دنیا کام با مقصد
زندگی میں کمائی کر کے جانی ہے. کیا کمانا ہے؟ آخرت کمانی ہے، جنت کمانی ہے. تو یہ اس طرح کے کام پسندیدہ نہیں ہے. جو اپنے وقت کی قدر نہیں کرتا پھر وقت بھی اس کی قدر نہیں کرتا. جو ناشکرہ ہوتا ہے انسان، جو اپنی صحت کو، اپنے مال، یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں، صحت بھی، مال بھی اور وقت بھی. یہ تین چیزوں کو جو ضائع کرتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ پھر اس کو وہ وقت بھی نہیں دیتا، وہ مہلت بھی نہیں دیتا. پھر اس کی پکڑ ہوتی ہے بڑی سخت قسم کی. پھر جا کے اللہ تعالیٰ جھٹکے دیتا ہے نعمتوں کے ساتھ بھی. مگر بعض لوگ ہوتے ہیں جو ہدایت پہ نہیں آتے. اس کے لیے پھر سب سے اچھا جو ہمیں سیف سائڈ، ایک تو قرآن کے ساتھ جڑے رہے، انسان اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھتا ہے. مصروفیت اور خیر کی ایک تو مصروفیت ہے نا، جیسے ہم لوگوں نے عورتوں نے بنائی ہوئی ہے، الماریاں کھول رہے ہیں، بند کر رہے ہیں، کچن بند کر رہے ہیں، پھر کھول رہے ہیں الماریاں، گھر صاف کر. ایک یہ مصروفیت ہے ہماری، صبح سے لے کے رات تک کام والیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یا پھر بازاروں میں بھاگ رہے ہیں، یا پھر دعوتوں میں بھاگ رہے ہیں. ہم نے اپنی مصروفیت کچھ نہ کچھ بنائی ہوئی، ایسا نہیں کہ کوئی مصروف نہیں ہے. جس سے پوچھو میں مصروف ہی ہوں. ٹھیک ہے، اپنے وقت کو خیر کے کاموں میں لگانا، پازیٹیو چیزوں میں، آخرت کمانے میں، بچوں کے لیے خیر جمع کرنے میں. کہتے ہیں کہ ایک ماں جب دین کا کام کرتی ہے نا تو اس کی نسلوں تک خیر جاتی ہے. تو یہ خیر جمع کرنے کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کریں، وقت کو ضائع نہ کریں. سیکنڈ چیز کیا کریں؟ اپنی کمپنی کو درست کریں، اپنے دوستوں. یہ جو زیادہ یہ اس طرح کی خرافات اور برائیاں، جتنی بھی برائیوں کا تعلق ہے نا، اس کے ساتھ دوست ضرور لگتا ہے. ہمارا ماحول، ہماری کمپنی، خواتین کہہ لیں یا بچوں کی کہہ لیں یا شوہروں کی کہہ لیں، شوہر بھی بگڑے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہاں کا مرد ٹھیک ٹھاک زندگی گزار ہے، وہ بھی اسی حالتوں میں ہے. اگر مرد درست ہوتا نا تو اس کا گھر کا نظام بہت حد تک بہتر ہوتا. دین کو سمجھ، اصل تو درست وہی ہے جو دین کے ساتھ چلتا ہے، جس کا آئینہ یہ قرآن ہے. پھر آگے بتا دیا کہ من پسند عادات جو ہوتی ہیں نا، وہ بھی آزمائش ہوتی ہیں. فار ایگزامپل عرب کیا کرتے تھے، شکار کو بڑا پسند کیا کرتے تھے. ہماری کچھ چیزوں کی عادتیں بن جاتی ہیں، جیسے کئیوں کو کھانے کی عادت، کئیوں کو شاپنگ کی عادت. عادتیں کیا کیا ہیں؟ کوئی بتائے گا ایک دو عادتیں اپنی؟ ہاں جی، کون بتائے گا؟ آپ کو کس چیز کی عادت ہے؟ فون کی لمبی باتیں کرنا. اور ہاں جی، آپ بچے بتاتے ہیں کیا عادتیں ہوتی ہیں. کیا عادت ہے آج کل کس چیز کی؟ ہیبٹس جس کو کہتے ہیں، ریسیپی ٹرائی کرنا. بولا نہیں جا رہا، یعنی کہ خود سے پتہ ہے اپنی عادتوں کا کہ بتانے کے قابل نہیں ہے. اگر ہوتی تو بتا دیتے نا. یہ انسان کا ضمیر کہیں بولتا ہے، جج کرتا ہے انسان اپنے آپ کو بھی. جی آپ بتاؤ کیا عادت ہے آپ کی؟ موبائل سب سے بڑا سب سے بڑا فتنہ. موبائل خیر بھی ہے. اب میرا موبائل ہے نا، میرا خیال میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی. وجہ کیا ہے؟ فجر کے ٹائم پہ میری قرآن کلاس ہوتی ہے، اس ٹائم 8 بجے میری قرآن کلاس ہوتی ہے. آن لائن میں قرآن کلاس میں دورہ قرآن سینڈ بھی کرتی ہوں میں. ریکارڈنگ میری دورہ قرآن کی ریکارڈنگز بھی چلتی ہیں. ہمارے یوٹیوب کے چینلز بھی چل رہے ہوتے ہیں، فیس بک کے چینلز بھی چل رہے ہوتے ہیں. سارا کچھ کس پہ ہے؟ میڈیا پہ. آپ کے پاس جو نعمت ہے، آپ کے پاس جو ہیبٹس ہیں، آپ کے پاس جو مصروفیت، اگر خیر کی ہے تو الحمدللہ یہ بھی خیر ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے نعمتیں استعمال کرنے سے نہیں روکا. آپ اس سے بیٹھے ہوئے دور سے اپنوں کو دیکھ سکتے ہو، کسی کی طبیعت پوچھ سکتے ہو، کسی کو دعا بھیج سکتے ہو، دین کی دعوت دے. واٹس ایپ کتنا سپیڈ والا چینل بن چکا ہے کہ آپ حدیثیں فارورڈ کر رہے ہو، اگر حدیثیں صحیح ہیں تو ٹھیک ہے، اوتھینٹک سورس ہے آپ کے لیے تو پھر تو آپ فارورڈ کرو، خیر ہے. مگر آپ بیٹھے ہو اسکرول کرتے جا رہے ہو ٹک ٹاک کو، فیس بک کو، یہ ٹائم کلنگ. اور بعض دفعہ میں نے دیکھا بچوں کو کہ گھنٹہ گزر جاتا ہے اس کے اوپر، اور پھر تصویریں اتارتے رہتے کنٹینیو. یہ کیا ہے؟ خود پسندی. یہ خود کو ہمارے ٹائم پہ اتنی تصویریں نہیں کھینچی جاتی تھی. وہ یاد ہے ہم لوگ کیمرے سے کھینچتے تھے، پھر پرنٹ کرواتے تھے، اور پھر بڑا لمبا پروسیجر ہوتا تھا. ابھی تو 1 منٹ میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس سے بڑا وہ جو کہتے ہیں نا اپنی شکلوں کو بدل بھی دیتے ہیں. بوڑھا جوان ہو رہا ہے، جوان بوڑھا ہو رہا ہے، شکلوں کو بگاڑ کے. جانوروں والی سب سے بری مجھے وہ لگتی ہے کہ انڈائریکٹلی شیطان نے کیا تھا کہ میں اللہ کی تخلیق کو بدل دوں گا، اور ہم بیٹھ کے اسی کو بدل بدل کے انجوائے کر رہے تھے. ہمارے اندر نا ایک ہے، ایک فطرت میں پایا جاتا ہے کہ ہم لوگ بور جلدی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو شیطان اس سے کھیل رہا ہے. ہمیں چیزیں مٹیریلسٹک ہم تھوڑے سے ہو گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. اللہ نے یہاں کہہ دیا کہ من پسند چیزوں سے میں تمہیں آزماؤں گا. عرب کو کیا پسند تھا؟ شکار کھیلنا بڑا پسند تھا، تو ان کو وہ حرام کر دیا.
آج بھی علماء حضرات جو آج فتاویٰ دیتے ہیں کہ یہ بھی جو موبائل ہے نا، اگر اس سے شر نکلتا ہے تو یہ بھی حرام ہے۔ اگر آپ اس سے شر خرید رہے ہیں، ہم کیا خرید رہے ہیں؟ یوٹیوب کو کھولیں تو اگر ہم کچھ بھی دیکھنے لگتے ہیں تو کیا کچھ اچھا آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ جو فیل کرتے ہیں نا وہی چیزیں آپ کو ویڈیوز آنا شروع ہو جاتی ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ اگر آپ فیس بک پہ بھی جاتے ہیں نا، ابھی میرا فیس بک کھولیں تو ساری قرآن کی دعائیں، قرآن کی آیتیں، اسکالرز، یہ وہ جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہ چیز آ جاتی ہاں، ہے۔ یہ کہتے ہیں فالو کس کو کرتے ہیں؟ قیامت والے دن فالوورز ہوں گے، یہود و نصارہ کے فالوورز ہوں گے، ہم کس کو فالو کرتے ہیں؟ جس کو آج ہم نے لائک، یہ جو بٹن ہے نا لائک کا، بڑا ڈینجرس ہے، اس کے پیچھے اگر ہم سوچیں تو فالو اور لائک، ہم اس کو لائک کرتے ہیں، چاہے وہ لڑکا ہے، چاہے وہ ایکٹر ہے، چاہے وہ گانا ہے، کوئی میوزک ہے، ہم لائک جو دیتے ہیں نا وہ لائک ختم نہیں ہوتا، وہ لائک چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے زندگی نہ رہے مگر وہ ہمارا لائک کا بٹن، پھر اس کو پھر صدقہ جاریہ ہم نے جو بنانا تھا نا وہ یہ جاریہ بنا دیا ہم نے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش یہیں پہ ڈالنی ہے۔ چھوٹی چھوٹی اللہ تعالیٰ نے پابندیاں لگائی ہیں تاکہ ہمیں عادت پڑے ماننے کی۔ اللہ نے کہا یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ کو کیا ہمیں تنگ کرنے میں مزہ آتا تھا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کو بندے کے اوپر محبت اور بچا رہا تھا۔ جیسے ماں نہیں کہتی بیٹا یہ نہ کرو، ایسے نہیں کرو، ایسے بیٹھو، مائیں اکثر تو بیٹی کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ٹوکتی رہتی ہیں۔ وہ کیا محبت سب سے زیادہ اگر دنیا میں کوئی محبت کرتا ہے نا تو وہ ماں کرتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ دنیا میں کوئی ہستی دعویٰ نہیں کر سکتی کہ ماں سے زیادہ محبت کرتی ہے، اور ماں ہی چاہ رہی ہوتی ہے کہ یہ ایسے کپڑے پہنے، ایسے چلے، ایسے بیٹھے، اپنا ٹائم ضائع نہ کرے، ٹائم سے سو جائے، ٹائم سے کھا، ہر چیز کی جس کو فکر ہوگی نا وہی آپ کو روکے گا، اور جس کو فکر نہیں ہوگی آپ ہاسٹلوں میں چلے جاؤ، کوئی آپ کو سونے کے لیے کہے گا؟ کھانے کے لیے کہے گا کہ یہ اچھی نہیں کھا رہی یا موبائل نہ یوز کرو؟ آپ کے دوست کبھی کہتی ہے آپ کو؟ اس کا مطلب نہیں، اتنی محبت نہیں ہے جتنی ماں کو محبت ہے۔ تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرتا ہے، تبھی تو یہ پابندیاں لگائیں گے، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، دی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ساری چیزیں دی ہیں۔ شراب دنیا میں رکھی ہے مگر نہیں پینی، کیوں؟ کیونکہ اس کے اللہ کی خاطر چھوڑ، روزہ رکھیں گے نا ابھی ہم، اللہ کی خاطر اگر رمضان میں حلال چیز کو ہم چھوڑ رہے ہیں تو پھر حرام باقی پورے سال چھوڑنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ پریکٹس کروا رہا ہے ہمیں کہ آج تم، وہ تو ہم اپنے دل کو تسلیاں بڑی دیتے ہیں، روزے میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ہم تو سائنس کو مانتے ہیں نا۔ بالکل، یہ ہے اللہ کی حکمتوں کو بھی ہم نہیں پہنچ سکتے، ہمارا علم ہے ہی نہیں کہ اللہ نے یہ کیا حکم کیوں دیا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ سنتوں سے جو سمجھ آتی ہے، تفاسیر سے جتنی پتہ چلتی ہیں، مگر اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا ہی ایمان ہے، کہ اللہ جس چیز کو کہتا ہے نا کہ یہ نہ کرو، نہ کرو، اس کو کہتے ہیں مسلم۔ اس کے پیچھے ریزن، یہ جو ہم لوگ سوال ڈھونڈ رہے ہیں نا آج سائنس کی شکل میں، فتوے کی شکل میں، مفتیوں کی شکل میں، یہ دل کے جو بیماریاں ہیں، شک و شبہات ہیں، ہمیں شک ہے دین پہ تو ہی ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں نا۔ تو اگر یقین ہے تو پھر ہمیں نہیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، جب ہمیں پتہ ہے یہ قرآن حق ہے تو پھر ہم سوال کیسا کہ یہ کیوں ہے یا حرام کیوں ہے؟ اگر لکھا ہے تو ایسے ہی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے کہ آپ اس کی وجہ سے صحت ٹھیک ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، وہ پھر الحمدللہ، وہ تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کا دل کھول دیتا ہے، ذہن کھول دیتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ریسرچز کرو، اس کے ذریعے سے دنیا کو ڈھونڈو، تلاش کرو، ایسے خزانے ہیں دنیا میں، اور یہ بھی ایک علم ہے الحمدللہ۔ پھر آگے آ جاتا ہے کہ سمندری جانور حلال ہے، جیسے ہم مردار نہیں کھاتے نا، مگر سمندر کا وہ جو مچھلی کو کیا کرتے ہیں، باہر نکالتے ہیں تو وہ مر بھی جائے تو کھا سکتے ہیں۔ پھر خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے، پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے، اچھا دل اور گندا دل برابر نہیں ہو سکتے۔ خبیث گندی چیز کوانٹٹی میں زیادہ بھی ہو تو بھی وہ خیر نہیں ہو سکتی۔ جیسے آج ہر چیز کو ہم کیا کہتے ہیں، فیشن ہے، سب کرتے ہیں، اب میں کیا کروں، یہ تو کوئی نہیں کرتا، تو وہ کیا زیادہ بھی ہے، کثرت بھی چیزوں کی اس کو حلال نہیں کرتی۔ کہ آپ کے شادیاں ایسی ہی ہوتی ہیں تو سب بھی ایسا کرتے ہیں تو میں بھی کر لیتی ہوں۔ ہم لوگ نا اس چیز کو نا اپنی عادت میں شامل کر لیتے ہیں جو سب کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ لون کا سوٹ کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ اس کا فیشن ہے، سب ہی پہن رہے ہیں تو اس کا فیشن ہے، یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے کہ سب نے پہنا تو یہ ٹھیک ہے، وہ سب سے گھٹیا ہی ہوگا جو سب پہن رہے ہیں۔ ہمیشہ دیندار جو ہوتا ہے نا خالص چیز کو ڈھونڈتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں پائیدار کو، اوریجنل کو، سب پہن رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، ایسے ہو رہا ہے، یہ لے کے چلنا کوئی
عقل مندی والی بات نہیں ہے کہ یہ ضرور دیکھیں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، یہ فائدہ مند، یہ موسم کے حساب سے کپڑے ہیں کہ نہیں ہے، یہ کلر مجھے سوٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، ہم کچھ یہ چیزیں بھی تو دیکھتے ہیں نا، مگر یہ کیا بات ہے۔ ابھی ایک ٹائم آیا تھا، ایک ایسی جنریشن کو بھی میں نے دیکھا تھا کہ جو فیشن آتا تھا وہ پہن رہی ہوتی تھی، اپنی باڈی بھدی ہے، موٹی ہے، چھوٹی ہے، لمبی ہے، اس کو کوئی ہوش ہی نہیں ہوتی تھی۔ ادھر سے ہول نکال لیا، پیچھے سے نکال لیا، قمیض شارٹ کر دی، اب جو موٹی خواتین ہیں وہ شارٹ قمیض پہنیں گی تو وہ اور گول لگیں گی۔ تو یہ اپنے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ مجھے سوٹ بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ جیسے اسلام، ہم مسلمان ہیں، ہم دوسروں کی چیزیں لیتے جا رہے ہیں، سوچے تو صحیح ہمیں یہ سوٹ بھی کر رہا ہے کہ نہیں، ہمارے آپ کو معیار کو گرا رہا ہے کہ بڑھا رہا ہے۔ جیسے اونچے ٹراؤزر چل رہے ہیں کتنے برے لگتے ہیں، کتنے برے لگتے ہیں۔ اوپر سے فل کور، سر کور، کوٹ پہنے ہوئے اور ٹانگیں اتنی اتنی لمبی۔ ٹھنڈ میں اوپر کور ہے، نیچے ٹانگیں ننگی ہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم اندھا دھند فالو کرتے جا رہے ہیں، یعنی کہ ہمیں سوٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، ہم ایسے ہی لوگوں کی چیزوں کو اڈاپٹ کرتے جا رہے ہیں۔ تو کثرت بھی نہیں صحیح۔ اچھا، صاف پانی، جیسے کہتے ہیں کہ صاف پانی کا ایک گھونٹ بھی کافی ہے، گندا پانی نہیں پی سکتے، پئیں گے کہ پیاس لگی ہے، دل کرے کہ وہ صحابہ کرام سفر پہ جاتے تھے نا تو اپنے ساتھ میٹھا پانی ساتھ میں لے کے جاتے ہیں، سمندر کا پانی کڑوا ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے، تو سیم اسی طریقے سے ہے، اگر ہمارے پاس جو ہے جتنا ہے اگر وہ دین کے مطابق ہے وہ کافی ہے، اس پہ مطمئن رہے، دوسروں کی چیزیں مت لیتے جائیں، اگر ہمارے سال میں سے 2 ہی تہوار عیدوں کے آتے ہیں اتنا ہی کافی ہے، خالص تو ہے نا، اوریجنل تو ہے نا، اسی میں خیر ہے۔ ہم جھوٹی خوشیاں، جھوٹے تہوار، جھوٹی زندگیاں، جھوٹے لائف سٹائل ہم نے بنائے ہوئے ہیں، کس لیے کہ ہم زندگی میں خوش ہو جائیں۔ خوش ہے کوئی؟ مشکلات اور خوشی ملے تو بتا دیں کہ سب کو کہ ہاں جی ہم اس پہ خوش ہیں، ورنہ اندر سے سارے ہی دکھی ہیں، پریشان حال ہے۔ پھر آگے مکہ والوں کو بدعات کا ذکر کر کے بتایا، مکہ والوں کی بھی ایک عادت ہوتی تھی، وہ بدعات میں، شرک میں پڑ گئے تھے۔ تیسرا، وہ باپ دادوں کے دین کے اوپر چلتے تھے۔ اپنے آپ کو بھی ان تینوں جگہوں پہ رکھ کے دیکھیں، سیم کمپیریزن میں کہ ہم تینوں کام کر رہے ہیں کہ یا پھر ہم ان سے بہتر ہیں، ہم قرآن لے رہے ہیں الحمدللہ، سنتوں کو پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، پریکٹس کر رہے ہیں الحمدللہ، ورنہ پھر ہم اسی دوڑ میں ہیں جو مکہ والے کر رہے تھے، اور مکہ والوں کا انجام بھی پتہ ہے سب کو کیا ہوا تھا۔ پھر آگے ایک آیت آتی ہے، آیت نمبر 105 ہے آئی تھنک، میں نے شاید وہی نمبر لکھا ہوگا، من دل اذا اہتدیتم، جو ہدایت مانگتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، جو بھٹکتا ہے اللہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ ہدایت چاہنے والے کو ملتی ہے، جو ہدایت نہیں چاہتا اس کو نہیں ملتی۔ بعض دفعہ قرآن کلاس میں اگر اس نیت سے آ کے بیٹھے ہیں کہ میں اللہ کا کلام پڑھنے آئی ہوں اور مجھے ہدایت چاہیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہدایت ضرور دے گا۔ اس کے لیے شرط ہے، ہدایت ایسی چیز ہے، دعائیں دنیا میں کئی ہوتی ہیں نہیں پوری ہوتی مگر وہ آخرت کے لیے رکھ دی جاتے ہیں، ہدایت ایسی دعا ہے وہ جو دنیا میں بھی مل جاتی ہے، چاہنے والے کو ضرور ملتی ہے، اتنی یہ قیمتی چیز ہے، مگر یہ بن مانگے نہیں ملتی۔ کسی کو زبردستی قرآن پڑھانے سے وہ قرآن تک نہیں جم سکتا، قرآن اس کے دل میں نہیں اترتا جب تک کہ اندر خواہش نہ ہو۔ یہی حال ہمارے بچوں کا بھی ہے، ہم لوگ زبردستی ہدایت پہ نہیں لا سکتے جب تک وہ خود نہ چاہیں، اور ہمارا کام کیا ہے، ہدایت کی اصل چیز ہم نے اصل بھی تو دینا ہے نا، دوسرا ہمارا کام یہ ہے دعا بھی کرنی ہے۔ اور اچھا، پھر جب تم ہدایت پہ رہنا چاہو تو اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا، ایک یہ بھی بتایا جاتا ہے قرآن کی آیتوں میں آتا ہے کہ جب خود انسان ہدایت پہ رہنا چاہتا ہے اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اکثر ہم کہتے ہیں میرے بچے اس وجہ سے میں نہیں پڑھی، میرے شوہر، میرا سسرال، میرا یہ، میرا معاشرہ، میرے رسم و رواج، جو چاہتا ہے میں ہدایت پہ رہنا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے لوگ بھی ملا دیتا ہے، دوسروں کے دلوں میں محبت بھی ڈال دیتا ہے، اور اس کے لیے آسانیاں بھی پیدا کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جو دین کے کوئی بھی دین کو پریکٹس کر رہا ہے اس سے پوچھ کے دیکھے کہ اس کو مشکل آئی، اگر وہ خیر سے کر رہا ہے تو کبھی نہیں آتی مشکل، جب چلنا شروع کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، صحت میں بھی، گھر والوں میں بھی، مال میں بھی، وقت میں بھی۔ جو کہتے ہیں نا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے بچے ایسے ہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ صحابیات کے ہم سے زیادہ بچے ہوا کرتے تھے، 10 تھے نا، اس پہلے وقتوں میں بچے زیادہ ہوتے تھے اور دینداری زیادہ تھی۔ آج بچے کم ہیں، کام زیادہ ہیں اور دین کم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شادیاں کتنی ہوئی تھیں، ان کے کتنے گھر تھے، کیا ان کے دین کے کاموں میں کوئی حرج آیا؟
ایسے نہیں ہو سکتا کہ اچھا بالکل میں فارغ ہو جاؤں تو پھر میں دین کا کام کروں. نہیں، دین اپنی فیملی کے ساتھ پریکٹس کرنے کا نام ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے بچے ہی نہ ہوں، جس کے بچے نہیں ہوتے وہ قرآن کلاس میں چلی جائے، چلو جی ٹائم پاس کرنے کے چلے. جس کے بچے گھر میں نہیں ہیں تو وہ پڑھنے جائے. بچے اسکول یا یونیورسٹی جانا شروع ہو گئے، اس سے پہلے میں نہیں آ سکتی. جب تک بچے بڑے تو ہو سکتا زندگی ہی نہ رہے. زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ تو صحابہ نے، انبیاء نے اپنی فیملی کے ساتھ دین کو پریکٹس کی ہے. آج ہم کیا جواز بناتے ہیں؟ نبی کے کتنے گھر تھے، وہ پھر بھی سارے کون سے کام ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے. دنیا سے محبت نہیں تھی نا، ہم نے دنیا سے محبت پا لی. آج ہم دنیا کی محبت نکالیں، ہم سارے کام کریں گے. اس کی مثال ابھی میں تھوڑی ٹائم پہلے سن رہی تھی کہ جیسے گھروں فریجوں میں ٹماٹر ہوتے ہیں نا، اور دھنیا لاتے ہیں. خواتین کو یہ ایک بڑی گندی ہیبٹ ہے. پہلے زمانے میں ہماری فریجیں نہیں ہوتی تھی، بڑی نعمت تھی. صبح اٹھتی تھیں مائیں، جاتی تھیں وہ سبزی کی ٹوکری پکڑتی تھی، جو چاہیے ہوتا تھا اس دن کا گروسری کرتی تھی، لاتی تھی، فریش پکاتی تھی اور فریش سب کھاتے تھے. ذائقے بھی بہت اچھے ہوا کرتے تھے، اور صحتیں بھی بہت بہتر تھیں آج سے. ہم لوگوں نے کیا کیا، فریجوں میں بھر بھر کے چلو جی ہفتے کی گروسری، مہینے کی گروسری تو سب سے ہی غلط آئیڈیا جس نے بھی دیا ہے. یہ سب سے زیادہ فضول خرچی مہینے کی گروسری. اگر ویکلی پلان اس کو کم کٹ ڈاؤن کر کے ویکلی بنانا شروع کر دینا، آپ کو پورے ویک کا مینیو بھی دماغ میں رہے گا، اور آپ کی جو مٹیریل جتنا چاہیے آپ کو وہ بھی اور فریش رہے گا. ویک میں میرے خیال سے سبزیاں ہیں چاہے کوئی بھی چیزیں رہتی ایسے ہی ہے نا. اگر مہینے کی لالا کے ڈھیر لگاتے ہیں نا، بھول بھی جاتے ہیں کیا اسٹور میں پڑا. اسٹور بنانا شروع کر دیے، پینٹری بنانا شروع. میں نے تو آگے جب یہاں کے نام سیکھے نا کہ یہ بھی ہوتا ہے، وہ ڈرٹی کچن بھی ہوتا ہے، سامنے والا دکھاوے والا کچن بھی ہوتا ہے، چھپا ہوا کچن بھی ہوتا ہے. اتنا کیا پکانے لگ گئے. پکانے کو عورت کو دل ہی نہیں کرتا. عورت سے پوچھو تو پکانا ہی نہیں چاہتی. لڑکیوں سے پوچھو مجھے چائے بھی نہیں پسند ہے، مجھے روٹی بھی نہیں پکانی اچھی لگتی ہے. بازار کا کھانا سب کو پسند، اور کچن ہے دو دو بنائے جا رہے ہیں، برتن ہے ڈھیر لائے جا رہے ہیں. ایسا ہی ہے. تو پھر یہ جو اگزامپل دے رہی تھی میں کہ اگر ہم پیچھے چیزیں رکھتے ہیں، دھنیا تھوڑے دن کے بعد دیکھتے ہیں وہ سارا گل سڑ گیا ہوتا ہے، دھنیا بھی گل سڑ گیا ہوتا ہے، ہر چیز. یہی ہماری زندگی کی صلاحیتیں ہیں جو ہم نے سائڈ پہ لگا لگا کے وہ گل سڑ رہی ہیں ہر خواتین کے اندر. آپ سب کو اگر میں اٹھا کے دیکھوں تو دین کے لیے اگر پریکٹس کرنے کا کچھ بھی صلاحیت ہے ہوگی. کوئی بولنا اچھا جانتی ہوگی، کوئی لکھنا اچھا جانتی ہوگی، کوئی ٹیکسٹ اچھا کرنا جانتی ہوگی، کوئی ریسرچ اچھا کرنا جانتی ہوگی. ایسا نہیں ہے ہمارے اندر کوئی کوالٹی نہیں ہے، مگر ہم نے اپنے آپ کو وہ جس طرح ٹماٹروں کی طرح ایک سائڈ پہ پیچھے کر کے رکھا ہوا ہے. گل سڑ رہے ہیں ہم لوگ، ضائع ہو رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جیسے ان نعمتوں کا سوال کرے گا نا، جیسے ہم کھانے کو رزق کو ضائع کرتے ہیں نا، ان کا سوال ہوتا ہے. کھانے پہ کھانا پکاتے جاتے ہیں، بچوں کو پسند نہیں ہے تو اور پکا لیتے ہیں، اس کو پیچھے کرتے ہیں، ڈبوں میں رکھتے ہیں. 2-3 دن کے بعد پھر ہمیں یاد آتا ہے کسی کو دے دیتے ہیں. پہلے تو یہ کام ہی چھوڑ دینا کہ اتنا پکائیں نا، پکائیں اتنا کہ جو شام تک چلے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 4 گھنٹے کے بعد کھانا جو ہے نا اس کے اندر جرمز آنا شروع ہو جاتے ہیں. 4 گھنٹے کے وہ کہاں ہمارے 2-2 دن کے کھانے. ایسے ہی ہے. ایسے ہی جب میرا ہیلتھ کا ایشو تھا تو میں یعنی کہ 2 ٹائم کھانا بنایا کرتی تھی، دوپہر کا الگ اور شام کا الگ، یا پھر میرینیٹ کر کے رکھتی تھی، دن کا الگ بناتی تھی، شام کا الگ بناتی تھی. یہ اتنا ہوتا ہے. کہاں ہم 2-2 دن کے کھانے کھاتے ہیں. یعنی کہ ہماری صحتوں کا حال جو آج ہمارا حال ہے، ہم کچھ نہیں کرنے کے قابل ہیں. اٹھا نہیں جاتا، چلا نہیں جاتا، یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا. اس کے پیچھے طیب کھانا نہ ہونے کی ریزن ہے. پلس ہم لوگوں نے اپنے آپ کو خود ہی گلا سڑا کے رکھ دیا ہے دنیا کی محبتوں میں، دنیا کی فکروں میں. یہ جو دنیا کی فکریں ہم نے پال رکھی ہیں نا، سسرال کی فکریں، بچوں کی فکریں، اسکول کی فکریں، صفائیوں کی فکریں، سب سے زیادہ تو ماسیوں کی فکریں، کام والیوں کی فکریں. وہ نہیں آتی تو ایسا بی پی آئی رہتا ہے سارا دن. برتنوں کا ڈھیر پڑا ہوتا ہے، ظاہری بات ہے ہائی ہی ہوگا. کبھی برتن چھوڑے ہی کیوں ہیں بھائی؟ آئے تو ہیلپر، اس کے ہیلپر ہے. آ گئی تو وہ آپ کا جو کام ہے اس میں 50% آپ کا ہو جائے. نہیں آتی تو آپ اپنا کام تو اپنے روٹین میں کریں نا. پہلے ہماری مائیں مہمان نہیں آتے تھے، بچے نہیں ہوتے تھے. ہم نے اپنے، اور پھر اب سے میری ایک فرینڈ ہے، اس نے واشنگ مشین یہ جو آج آٹومیٹک مشین ہے نا یہ نہیں رکھی، اسے سمپل رکھی. کہتی ہے کہ پوری ایکسرسائز یہاں کی جو مسلس کی ختم ہو گئی ہے. ابھی یہ پاکستان میں اتنی سستی اور یہ آ گیا ہے، باہر کی کنٹری میں ابھی بھی لوگ کام کر رہے ہیں. اتنا سست نہیں ہے جتنے یہاں پہ سست ہیں. یہاں تو صرف اٹھ کے تیار ہو کے احسان جتاتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے تیار ہو گئے ہیں، آپ ہمارے گھر میں مہمان آ رہے ہیں. ورنہ تو یہ زندگی کیا زندگی ہم لوگوں نے جو بنا چھوڑی اپنی صحتوں کے خلاف کر کر کے. یہ بھی نعمتیں ہیں، صحت بھی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو استعمال کرو، کہاں کرو؟
صحت کو کہاں استعمال کرو، ہم کہاں کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. پھر سفر کے دوران موت آ جائے تو کیا کریں، اور وہاں پہ نان مسلم کنٹری ہو یا مسلمان نہ ہو تو کیا کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر زندگی گزارنے کے طریقے، موت تک کے طریقے اور موت کے بعد کے کیا مراحل ہوتے ہیں سب بتا دیے. اتنا صاف ستھرا دین، اتنا کلیئر، اتنی آسان زندگی کو چھوڑ کے ہم نے مشکل بنا لی. اور پلس ہمارے مال کی، اللہ تعالیٰ نے مال کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کو صحیح جگہ پہ صحیح بعد میں بھی صحیح ہاتھوں میں پہنچا کے جانا ہے کہ یہ مال اتنا 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 ہے، یہ اس کو دینا، یہ ایسے دینا، اس کنڈیشن میں دینا. یہ بھی اس کا سوال ہوگا. ہم ایسے ہی ضائع کری جاتے ہیں. اپنے مال کی بھی حفاظت کریں، کیونکہ عورت مرد کے مال کی امانت دار ہوتی ہے، حفاظت کرنے والی ہوتی ہے. تو سوچ کے خرچ کریں. یہ بھی اللہ کے، مرد سے تو الگ بات ہے، اللہ کی خوف دل میں رکھ کے خرچ کریں کہ یہ اس کا سوال ہوگا. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے اور ان کے مطالبہ کھانے کے بارے میں، جو تو یہ سارا اسی کا ذکر آتا ہے کہ ہمارے لیے بھی آسمان سے جو ہے نا مائدہ اترا تھا. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آج بھی ہمارے جو آسمانوں سے اور زمین سے رزق اتار دے. اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو درگزر فرمائے اور ہمیں ہدایت دے. پھر سورہ کے آخر میں بتا دیا گیا یوم ینفع الصدیقین صدقہم، قیامت والے دن فائدہ دے گا سچوں کو اس کا سچ. اور وہ کہاں ہوگے؟ جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا، قیامت والے دن صدیقین کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوں گے. اور یہ سچے لوگوں کو فائدہ دے گا. اور سچ کیا ہے؟ قرآن سچ، اسلام حق ہے، دین حق ہے، سنتیں حق ہے. تو یہی جو پریکٹس کرے گا وہی سچا ہے، وہی صحیح راستے پہ ہے. تو کوشش کریں کہ اس کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں، ورنہ قیامت والے دن کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. یہ جو ہم لوگ جتنے بھی طور طریقے، چاہے بدعات کے نام پہ ہیں، شرک کے نام پہ ہیں، جو بھی سٹارٹ کر لیے نا، یہ کوئی نیکی نہیں رہے گی. اس کا کوئی وزن، سنت کے بغیر نیکی کا کوئی وزن نہیں ہوگا. ہم جو کام بھی کرتے ہیں نا، اس کا اگر سنت سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے یا صحابہ نے یا اسلاف نے نہیں کیا، کوئی بھی اپنی نیکی سوچ لیں، ساری رات قرآن پڑھتی رہتی ہیں یا ساروں لوگوں کو جمع کر کے آپ نے اپنا مال بھی خرچ کر لیا، قرآن خوانی بھی کرا رہی ہیں، تو یہ فائدہ نہیں دینے والا. تو یہ دین حق ہے. پھر اگلی صورت آتی ہے سورہ انعام. ہلکی سی صورت ہے یہ. سورہ مائدہ تو احکام کے اوپر تھی، مگر سورہ انعام جو ہے یہ ہلکی سی مکی صورت ہے، اور 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں یہ صورت نازل ہوئی تھی، اور ایک ہی خطبے میں، اور ایک ہی خطبے میں آئی تھی. الحمدللہ. اور اس کی خوبصورتی ایک اور بھی ہے کہ سورہ نام سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ الحمدللہ سے. اور سورہ فاتحہ کس سے سٹارٹ ہوئی؟ یہ 7ویں پارے کے بعد یہ سٹارٹ ہوئی ہے. تو کہتے ہیں کہ ہر 7 پاروں کے بعد الحمدللہ سے سورت سٹارٹ ہوتی ہے. قرآن کی اتنی خوبصورتی ہے. الحمدللہ. جی. اور پھر یہ سورت میں بتایا گیا ہے کہ دل میں اللہ کی محبت، رسول کی محبت، آخرت کا احساس اس پوری صورت میں آتا ہے. اور یہ جو ہوتی ہے اندھیروں سے نکال کے ہمیں روشنی کی طرف لے کے جاتی ہے. قرآن روشنی ہے. ہم تو دنیا میں اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں. ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ جیسے ہمارے کمرے کے اندر کوئی چیز چمک رہی ہوتی ہے نا، ہم اس طریقے سے اندھیروں میں چمکتی ہوئی چیز کو پسند کر رہے ہیں، اور جیسے ہی لائٹ آتی ہے تو پتہ چلتا ہے سانپ تھا. یہی ہمارا ہونا ہے حال. جب ہم اندھیرے میں سب چیزیں ہمیں کیا لگ رہی ہیں؟ سونا لگ رہی ہیں، چمکتی بھی لگ رہی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس قرآن کی روشنی نہیں ہے. سب کچھ اچھا لگ رہا ہے. ایسے ہی ہے نا، ہمارے ارد گرد لوگوں کو دیکھے سب پسند آ رہا ہے، بچوں کو دیکھے سب، ان کو قرآن کی نظر سے نہیں چیزیں اچھی لگ رہی کیونکہ وہ اندھیرے میں ہیں. اور جیسے ہی ان کو قرآن کی روشنی آنی ہے نا، انہوں نے کہنا یہ تو سانپ پکڑا تھا. آج ہمیں نہیں لگتا ہم نے سانپ پکڑے ہوئے تھے. ہماری زندگی کیا تھی، ہم نے کس طرح کی برائیوں کو اڈاپٹ کیا ہوا تھا. آج اپنے ماضی کو یاد کریں، چند سال پیچھے چلے جائیں اپنی زندگیوں کے، ہم نے اپنی زندگیاں کیسے گزاری ہیں. سانپ پکڑے ہوئے تھے اپنے ہاتھ میں، اور اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ قرآن کلاس میں لے کے آ گیا، قرآن کے ساتھ جوڑ دیا، زندگی میں ہدایت دے دی ہے کہ یہ ہمیں کم از کم اتنی شعور آ گیا کہ ہمیں توبہ کرنی ہے. کچھ لوگوں کو تو مرتے دم تک توبہ کا یہ موقع ہی نہیں ملتا. تو الحمدللہ کہ اللہ نے توبہ کا موقع دے دی، یہ بھی بڑی نعمت ہے. ورنہ ہم نے ہاتھوں میں سانپ، وہ جو قیامت والے دن سانپ کیا آنے تھے، جو ہم نے دنیا میں اپنے ہاتھوں میں سانپ کٹھے کر کے رکھے ہیں، اپنے خرافات اور اپنی برائیوں کے ساتھ سانپوں کا ڈھیر اپنے ارد گرد لگایا ہوا ہے. ساتھ میں اس نے بتا دیا ہے کہ انسان کے 2 طرح کے وجود ہوتے ہیں. ہمارا جسم جو ہے نا 2 چیزوں پہ ڈیولپ ہوا ہے، تشکیل ہوا ہے یا پھر بنا ہے. ایک جسم، دوسرا روح. جسم کس چیز سے بنا ہے؟ مٹی سے بنا ہے. اور اس کو چاہیے کیا؟
خوراک کہاں سے ملتی ہے؟ مٹی سے ملتی ہے. روح بھی روح ہے نا. اگر روح یہ مرتا انسان موت آتی ہے تو جسم کس کا کوئی رکھتا ہے گھر میں؟ روح نکل جاتی ہے تو کوئی نہیں رکھتا. ایک دن بھی نہیں رکھتا. میت کا نام آ جاتا ہے. یہ ہم لوگوں نے بہت دفعہ سنا ہے اور اپنے آپ کو ہلاتے بھی ہیں یہ باتیں سن سن کے کہ ہم ایک دن کے بعد ہمارا نام چھین جاتا ہے. جیسے ہی سانس جو روح نکلتی ہے نا تو اگلا ہمیں میت کہنا شروع کرتا ہے. میت کو اٹھاؤ, میت کو ادھر رکھو, میت کو. ہمارا نام بھی کوئی نہیں لیتا, ماں باپ بچے نہیں لیتے, کوئی نہیں لیتا. میت کہنا شروع کر دیتا ہے. سب سے پہلے ہمارا نام جاتا ہے. تو روح ویلیو رکھتی ہے ہمارے جسم کے ساتھ. ٹھیک ہے, جسم بھی امپورٹنٹ ہے پلس اب روح ہوتی, جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ میت سے روح نکلتی ہے, وہ دیکھتی ہے جب تک قبرستان پہنچاتے ہیں, اس کے بعد آوازیں سنتی ہے. ایسے ہی ہے نا, یہ ساری آپ نے حقیقت اگلی پڑھی ہوگی, سنی ہوگی. روح کے ساتھ جسم نہ ہو تو وہ بھی کسی کام کا نہیں ہوتا. دونوں چیزیں لازم ملزوم ہے. اب روح کو کہاں سے خوراک چاہیے؟ قرآن و سنت سے. قرآن و سنت سے. قرآن کدھر سے آیا؟ آسمان سے. روح کی خوراک بھی آسمانوں سے آتی ہے, مگر ہم نے اپنی روح کو کیا دینا شروع کر دی ہے؟ میوزک, گانا بجانا, دنیا کی چیزیں. اس سے خوشی ملتی ہے, اس سے روح کو نہیں خوشی مل رہی. ہم اندر سے بیمار ہیں, اندر سے سارے ہی دکھی ہیں, اندر سے بے چینی ہے, ڈپریشن ہے, ہم فرسٹریٹڈ ہے, پتہ نہیں کیا کیا, پتہ نہیں یہ اس طرف جائیں نا ڈپریشن کی طرف تو پتہ نہیں کیسی کیسی بیماریاں سننے کو مل رہی ہیں. بچوں میں کیا, بڑوں میں کیا. وجہ بچوں میں کیوں ہے؟ چلو بڑوں کا تو کہہ لیا جی, ایک زمانہ دیکھا تھا, رشتہ داروں کے مسئلے, یہ مسئلے. بچوں میں ڈپریشن کیوں آ گیا؟ روح بچے بیمار, موبائلوں سے چپکے ہوئے ہیں نا, ان کی روح بھی بیمار ہے کیونکہ وہ بھی برائیوں میں کثرت سے جا رہے ہیں, ہم سے اسپیڈ سے جا رہے ہیں. ہمارے گھروں میں کیا ہوتا تھا, ٹی وی کا پہلے تو ٹی وی نہیں تھا ایک ٹائم پہ, جب ٹی وی آیا تو ایک ہی چینل ہوتا تھا, وہ بھی کب چلتا تھا, ورنہ پتہ نہیں 10 بجے کے 11 بجے ٹو بند. ہاں, کتنا کم دبائیں گے ٹی وی کو, ٹی وی چلتا ہی نہیں تھا. الحمدللہ وہ دور اچھا تھا کہ ہم چاہ کے بھی برائیوں کے پاس نہیں ہو پاتے تھے, اتنا ہی اچھا دور تھا. ابھی بچوں کو کیا ہو گیا کہ ان کے, وہ کہتے ہیں نا کہ میں کہتی ہوں بچوں کے ہاتھ میں جب موبائل آ گیا سمجھ لیں آپ کی بیٹیوں کے کمروں میں کھڑکیاں کھل گئی ہیں. یہ حال ہے آپ کی بچیاں کمبلوں کے اندر. پہلے ہی ہوتا تھا نا, مائیں دروازے بند کرتی ہوتی تھی, اب دروازے بند کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پہلے ایک فون ہمارے گھر میں ہوتا تھا, صرف ماں کو سننے کی اجازت ہوتی تھی, ماں اٹھاتی تھی یا پھر باپ اٹھاتا یا بھائی گھر کا بڑا اٹھاتا تھا. اس کے بعد پتہ چلتا پوری, جیسے کہتے ہیں نا تھانے میں تفتیش ہوتی تھی, کون کہاں سے کس کی بہن ہو, کس کی بیٹی ہو, اچھا کس سے بات کرنی ہے, اچھا کیوں بات کرنی ہے, ہوم ورک لینا ہے, اچھا چلو جی. بیٹی کو کہتے تھے 10 منٹ ہے تمہارے پاس, بات کر لو. پیچھے سے پھر ہم آنکھیں بھی دکھاتے رہتے تھے. ایسے ہی تھا نا. وہ اصل میں ہم اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے تھے, ان کو بچے بھی تھے, بچ گئے نا. بہت ساری یادیں اگر ڈھونڈے نا, ہمارا بچپن معصومیت کا تھا, آج ہمارے بچوں نے کھو دیا. آج ہمارے بچوں میں وہ معصومیت نہیں ہے جو ہمارے دور میں ہوا کرتی تھی. یہ کہتے ہیں ہم بیچلر کر کے بھی بہت ڈفرینٹ تھے, ہمیں کچھ نہیں پتا تھا. ہم لوگ تو شادیاں کر کے بھی معصوم تھے. اب تو اتنے بچوں سے باتیں سنو تو ہم حیران ہو جاتے ہیں, جو میرے سر سے اوپر جا رہی ہوتی ہیں کہ یہ کیا ہے, میں پوچھتی رہتی ہوں یہ کیا ہے. ایسے ہی ہے آج کل تو, بس اللہ رحم کرے. تو یہ ہے کہ ہماری روح جو ہے نا وہ بیمار ہو گئی ہے, اس کو قرآن کی غذا چاہیے. اور اس کے ساتھ جڑیں گے دل پاک, ہمارے دلوں کا علاج ہی قرآن کے ساتھ ہے. ہمارے بچوں کو بھی دیں گے, وہ بھی سکون میں آئیں گے. آ رہے ہیں جتنے بھی آپ نے بچوں, ینگ بچوں کو, یوتھ کو کام کرتے ہوئے دیکھا نا دین میں, اور خاص طور پہ یہ جو ادھر یوتھ کلب پہ میں اگزامپل زیادہ دیتی ہوں, یہاں پہ تو اسی کی پریکٹس دیکھیے, یوتھ کا تو وہی کام کر رہے ہیں یہاں پہ. تو ان میں موسٹلی بچوں نے بتایا کہ وہ ایکسٹریم برائی سے پڑھتے ہیں, حد درجے کی برائی کہ جو اس کو بیان کیا نہیں جا سکتا, وہاں سے وہ پلٹے ہیں. سب ڈپریشن میں جا کے واپس ایسے ہی ہے. ایک بچی کا میں لیکچر سننے گئی اسلام آباد کے اندر, تو میں نے پہلے تو اس کا لیکچر سنا, بہت پیاری تھی, ان کے جتنی تھی, اور مگر وہ بول رہی تھی تو میں اس کے الحمدللہ ہم لوگ بھی قرآن پڑھے, مگر مجھے اس کا بولنا زیادہ اچھا لگ رہا تھا. میں اس کا چہرہ دیکھتی گئی, وہ بولتی گئی, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ینگ بچے جب یہ دین کا کام کرتے ہیں. تو بعد میں نے پوچھا کہ آپ دین کا کام کیسے پریکٹس کرنے لگے؟ وہ کہتی میں ایسے ہی, پہلے نہیں میں کرتی تھی, میرے ابو تھے مبلغ تھے, دین کا کام کرتے تھے, شاید کسی جماعت کے ساتھ بھی تھے. کہتی میں اگینسٹ تھی اپنے پیرنٹس کے, اتنی تھی کہ ایتھسٹ ہو گئی تھی, اور اتنا کہ اگینسٹ تھی دین قرآن اور ان ساری چیزوں کے خلاف تھی. پھر باہر کی یورپ میں چلی گئی کہیں پڑھنے کے لیے, وہاں سے واپس آئی. یورپ میں جو اس نے انتہا تک اپنی زندگی کو پہنچایا نا, یہ بھی ہوتا ہے.
جب بچے انتہا تک پہنچے ان کو پتہ چل جاتا ہے، کافی ایگزامپل صحیح نہیں ہے، مگر وہ بہت بیمار ہو کے آتے ہیں، پھر وہ بہت تکلیفیں کاٹ کے پلٹ کے آتے ہیں. کہتی پھر میں واپس آئی، میں نے الہدا جوائن کیا. الہدا میں ماشاء اللہ سے کیا ہوگا، وہاں سے پھر وہ ضیاء الحق ہیں یوتھ کلب کے جو انچارج ہیں، انہوں نے پھر اس کو پھر اپنے انوائٹ کیا اپنے ادارے میں، تو وہاں سے پھر وہ بچی وہاں تک چلی گئی اور آج دین کا کام بہترین کہتی ہے. میں یونیورسٹی بھی جاتی ہوں جینس میں تو ہوتا ہی ہے، بس بھٹک جاتے ہیں، مگر وہ بھٹکنا بڑا خطرناک ہے. ضروری نہیں ہے سب پلٹ کے آتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں. بعض بچے نشے میں، بعض بچیاں بہت دور نکل جاتی ہیں کہ جہاں سے پلٹتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی جو ہے. تالا ہے وہ بھی اپنی جب بتاتا ہے کہ میں بھی کیسے پلٹا، کہ میں جا رہا تھا یونیورسٹی میں اپنے دوست کے ساتھ، وہ مجھے گاڑی میں بٹھا کے چلا گیا کہ میں نماز پڑھ کر آتا ہوں. مجھے شرمندگی ہوئی، میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی جاؤں گا. میں پہلی بار مسجد گیا اور اس نے اپنی زندگی کہانی بھی سنائی بھی ہے کہ کیا کیا برائیاں کی ہیں، کیا کیا برائیاں کی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے. مریم آیا تھا نا ہماری شادی، وہاں کو بلایا ہوا تھا، تو وہ خود بتائیں کہ میں ینگ تھا، یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ملا، پھر میں باہر چلا گیا، پھر وہاں گیا، پھر میں نے مطلب شادی کی. تو کہتے ہیں یہ میں کرتے ہیں نا، یہ کام ہی کرتا تھا، مطلب لڑکیاں میرے ساتھ ہی ماڈلنگ. تو کہتا ہے جب میری بیوی پریگنٹ ہوئی تو بچی بتائی ڈاکٹروں نے نا، تو ان کی فونیں آنے لگی مجھے کہ ہم اس کی پھپھو ہیں. تو میں نے کہا یہ میری بچیوں کی پھپھو ہوں گی، اس طرح کی کہنا. میں نے اپنا وہ موبائل بند کر دیا کر کے، پھر میں نے کہتے کہ وہ پلٹا صحیح آ گیا کہ یہاں میں نے دین کی تعلیم لی سارا کچھ. تو وہ کہنے کہ اس طرح میرا باپ بھی بڑا مطلب تھا، بے نظیر ہمارے گھر آتی تھی، تو میری ماں خصوصی سیٹ رکھا تھا بہت قیمتی، وہ اس وقت نکالتی تھی جب وہ آتی تھی نا. تو پھر میں نے نا، مجھے بڑا وہ تھا، پھر کہتے ہیں اللہ نے پلٹا تو اس طرح پھر میں نے اپنی زندگی بدلی اور مطلب اس سے الحمدللہ الحمدللہ. مگر ہماری روح جو ہے نا اسی سے پاکیزہ بھی رہے گی. یہ جو ہمارے ماضی کے غم ہے نا، اور یہ جو ہمارے توبہ کے جو ہیں مسائل، اگر ان کہانیوں کو ہم کھولنے بیٹھے نا تو اپنے سے شرم آنا شروع ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمارا جو پردہ آج رکھا نا، قیامت والے دن بھی ہے، وہ ساری چیزوں پہ پردہ رکھے. اور ہمارے بچوں کو ہم اپنے، حالانکہ اس دور کے اتنے مسائل نہیں تھے، نہ ٹی وی کے، نہ محلے کے. محلے والے بھی بہت اچھے ہوا کرتے تھے. محلے پہ راہ چلتی آنٹیاں تھپڑ مارا کرتی تھیں کہ دوپٹہ لو سر پہ، اتنا حق رکھتی تھیں. آج تو ماں نہیں کہہ سکتی، آج تو خالہ نہیں کہہ سکتی، آج تو پھوپھیاں نہیں کہہ سکتی. کہتی ہیں تم میری ماں لگتی ہو، ایسے ہی جملہ بولا جاتا ہے. آپ تو گھروں میں نہیں چھوڑ سکتے، آپ کسی کو کوئی حق جتا ہی نہیں سکتے. مگر اس کے باوجود ہمیں ماضی یاد کر کے کہیں نہ کہیں شرم آتی ہے. تو سوچیں یہ ہمارے بچے جو یاد کریں گے اپنے ماضی کو، اور یہ اپنے بچوں کو کیا کہانیاں سنائیں گے. وہ اکثر میں کہتی ہوتی ہوں کہ اگر ہمارے جو والدین تھے ان کے بچے ہم ہیں، ہمارے بچے کیسے ہوں گے، اور ان کے بچے کیسے ہوں گے. جو خود موبائلوں، کہتے ہیں کہ آج سے 20 سال کی بعد کی جو جنریشن ہوگی نا، آدھی پاگل ہوگی. تو بس یہی کہیں گے کہ کلمہ سنا ہوا لگتا ہے، کبھی ہمارے باپ دادا پڑھتے وہ تو ہے سو ہے، میڈیکلی کہتے ہیں کہ آدھی پاگل ہوگی. جتنا موبائل یہ بچے یوز کر رہے ہیں، ان کے ذہن موبائل یوز کرتی ہیں ایسے بہت زیادہ. موبائل یوز کرنے سے برین ڈیمیج ہو رہے ہیں. تو یہ بچے، ابھی میں نے 1-2 بچے دیکھے ہیں جو موبائلوں پہ زیادہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عجیب، جیسے پاگل نہیں انسان ہوتا اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ چلتے ہیں، ڈیزینس بھی ہوتی ہے، چلتے ہیں تو ان کی موومنٹ بھی عجیب سی ہو گئی ہے، فزیکلی ان کو بہت سائیڈ افیکٹس ہو رہے ہیں. تو سوچے ان بچیوں سے جو بچے ہوں گے اور پھر ان کا کیا حال ہوگا. تو کہتے ہیں 20 سال کے بعد کی جنریشن، آج ہی ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ وہ پاگل آدھے ہوں گے. اتنا یہ خطرناک جو موبائل کی بیماری ہے. تو یہ دور رکھیں جتنا ہو سکتا ہے اپنے بچوں کو. اور اس کے لیے پریکٹس، ایک میں سن رہی تھی کہ جو پیرنٹنگ کرنے والے کوئی اسکالر تھا، وہ بتا رہا تھا کہ اس کے لیے ماں کو سب سے زیادہ کرنا ہے. موبائل بچوں کے ساتھ، قرآن بچوں کے سامنے پڑھیں، قرآن ہم اکیلے پڑھتے ہیں، موبائل بچوں کے سامنے گھروں میں یوز نہ کریں. بچے اسکول چلے جاتے ہیں، بچے یونیورسٹی چلے جاتے ہیں، اس کے بعد 1-2 گھنٹہ جو بھی آپ نے کام کرنا ہے، اپنا ضروری کام ہے تو کر لیں. اس کے بعد موبائل ایسا ہو جیسے الماریوں میں زیور ہوتے ہیں، اس طرح سے رکھ دیں. اور پلس ایک آدمی نے، اس نے اپنی پریکٹس بتائی، کیونکہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کیا کریں بچے نہیں کہتا ہے کہ میں نے جس دن میں نے دیکھا تھا نا میرا بچہ، میں گھر میں داخل ہوں اور میرے بچے نے مجھے اگنور کیا ہے، اس دن میں نے اپنا موبائل کی سارا ڈیٹا جو ہے نا اپنے لیپ ٹاپ میں ٹرانسفر کیا، موبائل کو میں نے بند کر دیا تھا. اور لیپ ٹاپ میں بچوں کو لگتا ہے جیسے آفس کا کام ہو رہا ہے، وہ اس کو موبائل کی طرح انٹرٹین نہیں سمجھتا کہ یہ کچھ انجوائے کرے. وہ اس نے ادھر کیا، اور کہتا ہے وہ بھی میں کوشش کرتا تھا گھر میں نہ کام کروں، جتنا ہوتا تھا آفس میں کر کے آتا ہوں، گھر میں موبائل نہیں یوز کرتا تھا. تو اس کا مطلب ہے پیرنٹس موبائل چھوڑیں گے تو بچے چھوڑیں گے. جب گھر میں رول بنے گا کہ ہم نے عشاء کے بعد موبائل کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوگا،
کھانے کی ٹیبل پہ کھانا، آپ کو پتہ ہے ڈائجسٹ سسٹم کیوں خراب ہو رہا ہے؟ ہمارا فوکس نہیں ہے کھانے کے اوپر، ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا موبائل دیکھ رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارا جو ہے برین جو ہے نا، ہمارے ڈائجسٹ آدھا برین ہی تو ہوتا ہے نا، برین اور معدے کا کنیکشن ہوتا ہے. تو یہ بہت ساری برائیاں آج ہماری اگلی نسلوں کو بھگتنی پڑیں گی، ہم نے جو اصل کس سے اپنے بچوں کو نکال دیے نیچر کی طرح. ایون نیچر سب سے زیادہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کائنات کی دو چیزیں غور و فکر کرنے، ایک قرآن ہے، دوسری کائنات ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کائنات سے رب کو پایا تھا نا. کون دیکھتا ہے کائنات کو؟ میں اکثر نا، ہم لوگ سعودیہ میں ہوتے ہیں، بہت بہت ڈرائی کنٹری، آپ کو پتہ ہے ڈیزرٹ ہی سارا ہے، تو درخت تو بہت ہی کم، اسپیشلی کہیں جانا پڑتا ہے. ابھا ایک علاقہ ہے جو مری کی طرح کا ہے، تو ہم لوگ، اور ہے بھی تقریباً 18 گھنٹے کا ٹریول ہے، تو ہم وہاں 18 گھنٹے کے ٹریول کے بعد جا کے صرف گرینری دیکھنے جاتے تھے. اور ہمارے تو ماشاء اللہ سے یہ تو خاص طور پہ ایریا سب سے زیادہ خوبصورتی تو اسی میں ہے کہ گرینری ہے، نیچر ہے. تو ہم ٹی وی پہ نا، میں ایک آذربائی جان علاقہ ہے، تو وہ میں گرینری دیکھنے کے لیے وہ لگایا کرتی تھی کہ کتنی خوبصورت چڑیوں کی آوازیں آتی ہیں، یہ سب. تو میں صبح یہاں سن رہی تھی کہ چڑیوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اور اتنا خوبصورت، اس کو میں ریکارڈ کر رہی تھی. کتنی خوبصورت آواز، اور کیسے لگتا تھا تسبیح کر لیا. ہم محسوس کرتے ہیں، ہمارے بچے محسوس کر رہے ہیں، اس کو انجوائے کرتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے تسبیح کیا چیز، اور چڑیا کیا کہہ رہی ہیں، فطرت کیا کہہ رہی ہے. اتنی پیاری نعمتوں سے ہمارے بچے. اور ایون کہ کہیں سیر کرانے لے جا تو وہ گاڑی کے اندر، موبائل کے اندر، ان کو باہر پتہ ہی نہیں ہوتا گاڑی گزر کہاں سے گئی، کوئی نظر نہیں آ رہا باہر کا. تو ہمارے بچوں کے تو دیکھ کے ترس ہی آتا ہے کہ ان کا کیا حال ہوگا. اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے اور ان سب کو جو ہے نا اپنے حفظ و امان میں رکھے. پھر آیت اگلی، آیت نمبر 15، جب کوئی مجبور کرے گناہ پہ تو یاد رکھیں کہ کل انی اخاف ان عصیت، کہہ دیجئے میں ڈرتا ہوں، عصیت ربی، اپنے رب کی نافرمانی سے، کہ میں رب کی، اگر کوئی آپ کو بلائے کو، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نہیں کر سکتی یہ کام، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے بھی مجھے ڈر. آخرت کو یاد رکھیں، کیونکہ جب بھی کوئی گناہ کو بلائے، برے کام کو بلائے، برائی کی طرف بلائے، تو سوچ لیں قیامت والے دن بڑا مشکل ہے. یہ حساب جس دن ہونا نا ہماری نعمتوں کا، تو بہت ہی سخت پکڑ ہونی ہے. تو ہمیشہ برائی کے کاموں سے دور رہیں. پھر آیت نیکسٹ، آیت 17 آیت میں بتا دیا، مسلم کو ایک بلیف دے دیا کہ اللہ جس کو تکلیف دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو روکنا چاہے اس کو تکلیف دے نہیں سکتا. اگر یہ بلیو ہمارے اندر پکا ہو جائے عقیدے کی طرح، پھر ہمیں کسی کی ٹینشن نہیں ہوگی. کون مجھے یہ کیوں کہتا ہے، اس نے میرا مکان کیوں لے لیا، اس نے میرے میاں سے یہ کیوں بات کر دی، میاں کی دوسری شادی پہ جو سب سے بڑی ٹینشن رہتی ہے. اللہ جب تک تکلیف نہ دینا چاہے، کسی کو کوئی تکلیف دے نہیں سکتا، اور جو تقدیر میں لکھ دی گئی ہے وہ کوئی نہیں روک سکتا. تو یہ ہمارا عقیدہ پکا ہو گیا، ہم بڑی سکون سے زندگی گزارنا شروع ہو جائیں گے. نیکسٹ پھر آگے بتایا گیا قیامت کی جھلکیاں، اور ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ کی بات سے رکتے بھی ہیں اور روکتے بھی ہیں، خود بھی رکے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی. کچھ تو اپنی حرکتیں کر کے روکتے ہیں، کچھ قرآن کی برائیاں کر کے، کچھ قرآن والوں کی برائیاں کر کے، کچھ مسجدوں کی برائیاں کر کے، کچھ دین کو مشکل بنا کے، یا کچھ اس میں سے غلط تعویلیں نکال کے، یعنی غلط میننگ نکال کے، اس کے غلط مفہوم ڈال کے. حدیثیں مشکل ہیں، حدیثیں آپس میں میچ نہیں کرتی، یہ وہ کچھ اور کہتا ہے، یہ کچھ اور کہتا ہے. دین میں شک و شبہ ڈال کے ڈفرینٹ طریقوں سے اللہ کے دین سے لوگ روکتے ہیں ایک دوسرے کو. اور پھر ایسے لوگ کیا ہوں گے، قیامت والے دن حسرت کریں گے، اور اپنے گناہ اپنی پشتوں پہ، کمروں پہ ڈال کے وہ قیامت والے دن چلیں گے. کیونکہ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے. دنیا کی ویسے رنگ بدل رہے ہیں، دیکھا نہیں ہے کہ ہماری شکلیں بدل رہی ہیں، ہمارا ماحول بدل جاتا ہے. ہم کبھی کچھ ہیں، پہلے بچے تھے، پھر ہم جوان ہوئے، پھر بیچ میں مڈ ایج میں آئے، پھر بڑھاپے کی طرف چلے گئے. تو یہ تبدیلیاں دیکھیں، ہماری کہانیوں کی تبدیلیاں دیکھیں. بچپن کی سہیلیاں اور تھی، ایک کہانی تھی، ایک الگ محلہ تھا، ایک الگ سٹوری سنانے بیٹھے، وہ ایک الگ دور لگتا ہے. پھر جوانی کا ایک الگ کہانی سی لگتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو کہیں اور کنٹری میں چلے گئے وہ تو ایک الگ دور ہے. میں 20 سال بعد پاکستان آئی ہوں، وہ پورا ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک کہانی تھی. 20 سال اس سے پیچھے، 20 سال کے پاکستان میں لاہور میں رہی، وہ ایک الگ کہانی تھی. وہ دور یاد کرتی، وہ لگتا ہے کسی اور لوگوں کی کہانی تھی. سعودیہ میں الگ دور تھا، یہ ایک الگ دور اور ہے. آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ جو باہر رہتے ہیں گلف کنٹری میں اسپیشلی،
وہ وہیں ٹھہرے ہوئے، پاکستان بہت آگے چلا گیا ہر ایسے چیز میں۔ ہم وہاں سے لٹے جلے پاگل آئے جیسے یہاں کپڑے ہر چیز کے کپڑے بن رہے ہیں، ہاں جی، وہاں ہم لوگ اگر جو 4-5 لے گئے 3-4 جوڑے ہوتے قسم سے ہمارے صرف ابایوں کی فکر ہوتی تھی، کپڑوں کے میں ہوش نہیں تھی کیا ڈیزائن آ رہا ہے۔ ایسے ہی دنیا کھیل تماشا نہیں ہے، وقت بدل رہا ہے، لوگ بدل رہے ہیں، اصل بات ہے دار الآخرہ خیر، آخرت کا گھر اصل گھر۔ دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہے مگر اصل چیز، کئی گھر بدلے ہوں گے ہم لوگوں نے، کئی جگہ بدلے، بچیوں نے تو بدلنے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ویسے بھی بدلے، پیرنٹس بھی کئی دفعہ گھر بدل دیتے ہیں، ٹرانسفر بھی ہو جاتی ہے، فادر کی بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے، پھر شوہر کی بھی ہونا شروع ہوتی ہے، بچی کی ویسے ہی شادی کے بعد وہ ہجرت ایک ہو ہی جاتی ہے، سب کچھ بدل جاتا ہے، مگر اصل گھر جو ہوتا ہے نا وہ آخرت کا گھر ہوتا ہے۔ اس کی تیاری جب رکھیں گے، اس پہ نظر رکھیں گے، آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں، مجھے کہیں پہ بھی لے جاؤ، مجھے کوئی سارے کہتے ہیں لو بھئی یہ تو بے وفا ہو گئی، وہاں گئی وہاں بے وفا، یہاں بے وفا، ایسی بات نہیں ہے۔ جب آپ قرآن سے، میں کیونکہ وہاں پہ بھی قرآن کے ساتھ جڑی تھی، میں یہاں پہ بھی قرآن کے ساتھ جڑی، اور وہاں پہ بھی قرآن والے ایسے لگتا ہے اپنے ہیں، یہاں پہ بھی لگتا ہے قرآن والے اپنے ہیں، سارے چہرے اپنے ہی لگنا شروع ہوتے ہیں۔ جس سے آپ قرآن کی طرح بات کرتے ہیں نا، وہ سوچ ملنا شروع ہو جاتی ہے، پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی اپنے ہیں وہ بھی اپنے، سیم، کیونکہ ہمارا سینٹر پوائنٹ تو قرآن ہی ہے نا۔ مختلف کہاں لگتا ہے؟ جہاں آپ کی نیتیں مختلف ہوں، آپ کا ماحول مختلف ہو، یا آپ کا مزاج، آپ کی پسند، ڈس لائک مختلف ہو، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہاں میرا دل نہیں لگ رہا۔ جب آپ نے اپنے آپ کو رکھا ہی قرآن سے اور قرآن والوں کے ساتھ ہے، تو آپ جگہ بدلتی رہیں، اور قیامت والے دن بھی کن کا ساتھ ہوگا؟ قرآن والوں کا ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ قیامت والے دن کوئی رشتہ دار جنت میں نہیں ہوگا ساتھ، کون ہوگا؟ مومن مومن کے ساتھ ہوگا، دو ہی رشتے ہوں گے، کافر اور مومن۔ اب وہ کافر آپ کا بھائی تھا، آپ کا کوئی بھی تھا، وہ الگ ہو جائے گا، مگر مومن چاہے وہ آپ کی ہمسائی تھی، کوئی قرآن کلاس کی سہیلی تھی، ہم لوگوں نے نا پچھلے سال رمضان میں سنا تھا، آخری عشرے میں جنت کی کہانی سنی تھی کہ ایک عورت ہوتی ہے، اس کی جان نکل جاتی ہے، کہانی تھی ایسے انہوں نے بنائی تھی، مگر قرآن کی آیتوں سے بنائی تھی۔ اس میں یہ تھا کہ آپ جب آپ کی جان نکل جائے گی تو جنت کے کیا مراحل ہوں گے، جہنم کی کیا، ایک لڑکی ہے وہ جو جنت میں گئی اور ایک جو جہنم میں گئی، اس کی پوری کہانی بتائی تھی۔ اس میں پھر وہ بتا رہی تھی کہ جیسے ہی جنت میں ہوگی تو اس کی ساری قرآن کلاسز کی ساری فرینڈز آئیں گی اور وہ اچھلنا شروع ہو جائیں گی، ہم پہنچ گئے ہم پہنچ گئے ہم پہنچ گئے، اور پھر ان کی دعوت ہوگی، پھر وہ اس کے بعد اپنے میاں سے ملنے جائے گی، مگر میاں کا درجہ نچلی والی جگہوں پہ ہوگا، اس کے میاں کے چہرے کے اوپر تھوڑے داغ دھبے ہوں گے، وہ پوچھے گی یہ کیا ہے، وہ کہے گی، میاں کہے گا کہ یہ تھوڑے سے داغ دھبے وہی گناہوں کے میرے چہرے پہ، آپ نے سنا ہے نا کہ تھوڑے داغ ہوں گے چہرے کے اوپر، بعد میں دھوئے جائیں گے، صاف ہو جائیں گے، مگر وہ داغ ہوں گے، میاں نچلی درجے پہ ہوگی۔ پھر اس کی خادمائیں اس کے ساتھ ہوں گی، پھر اس کو گھر واپس لے کے جائیں گی، پھر وہ اپنی سہیلیوں کی دعوتیں ارینج کرے گی۔ اس کہانی سے یہ پتہ چلتا ہے جنتی کی جو سردار ہوگی اس کے اپنا گھر ہوگا، میاں کا اپنا گھر ہوگا، میاں سے ملاقات کرنے بھی جایا کرے گی، مگر اس کے لیے وہ ہم میرا غم نہیں بن جائے گا، میاں کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، مگر وہ جو سب سے خوبصورت بات لگتی ہے نا، جب وہ سہیلیاں ساری ملیں گی نا جنت والی، قرآن والی سہیلی، میں اپنی ساری سہیلیوں کو یاد کرتی ہوں جو اس 15 سال کے سفر میں میرے ساتھ تھی، ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت میں ہمارے ساتھ ملائے، کچھ تو دور ہو گئی ہیں، کوئی قطر چلی گئی، کوئی کہیں چلی گئی، مگر یہ دل میں تسلی ہے کہ ہم جنت میں ملیں گے انشاءاللہ۔ جب زندگی شروع ہوگی، شاید نہیں، میں نے، رائٹر کی ہے، اچھا نہیں میں نے نہیں، قرآن اور سنت سے سارا کچھ لے کے اچھی اسٹوری بنا کے بتایا۔ اچھا ہو سکتا ہے یہ اسی میں سے ہو، میں نے تو لیکچر سنا تھا۔ جب زندگی شروع ہوگی۔ اچھا اچھا ماشاء اللہ، تو یہی ہے آخرت کا گھر، ہمارا اصل میں گھر ہے۔ اچھا جنت کے بارے میں پڑھا گیا، جب جنت کا شوق لگے گا نا تو پھر یہاں سے دل اٹھے گا، ہمارا دل ہی یہاں پہ لگا ہے نا تو مرنے سے ڈر لگتا ہے، کبھی ایسے کوئی جنازہ دیکھ لیں یا کوئی بیماری دیکھ لیں، یا کبھی دل میں آ ہی جاتا ہے، ایک دن ہم بازار گئے تو کفن نظر آیا تو میں پرائز پوچھنے لگی یہ کفن کتنے کا ہے، تو یہ ہے تو وہ چیزیں یاد رکھا کریں، دل نہ یہاں لگائیں، کیونکہ جانا ہی ہے جانا ہے، اور دل لگایا ہے، اسی لیے تو ڈر لگتا ہے منہ سے، جب پتہ چل جائے نا ہم نے اچھے کام کیے ہیں تو یقین مانے ادھر جانے کا، صحابہ کرام کو کیا ہوتا تھا، کھجوریں پھینک دیتے تھے کہ میں اتنا ٹائم بھی نہ لگاؤں گی یہ کھجوریں کھانے میں، یہاں وقت ضائع ہو، ان کو آگے کا گھر پسند تھا، ہمیں نہیں پسند ہے، ہمیں چاہت بھی نہیں، ہمیں تو یہاں کے گھر اتنے اچھے لگتے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے باغ دیکھ لیا اللہ کے سوچے غلط ہے نا، ہم یہ امت نبی کی امت میں بخشے جائیں گے ایسے ہی لیکن جب میں نے سورہ رات سے میں بھی گزری تو بڑا ہی رونا اس وقت، جب جو ہے قرآن جو بھی ہم پڑھے نا
کہ جب نیکیاں برابر ہوں گی تو اس ٹیلے میں روک دیے جائیں گے، روک کے جائیں، وہ بھی بڑا جہنم خطرناک والے بات. کہیں گے کچھ پانی کچھ خوراک ہمیں، وہ کہتے ہیں اللہ نے حرام کیا نا، ہم آپ کو نہیں دے سکتے. تو وہ پھر اس کے بعد بہت ہاں اپنے بھی ہوں گے اس میں. اپنے بھی نہیں دے سکتے، اللہ نے منع کیا حرام ہے آپ کو نہیں دے سکتے نا. پھر رونا ہی بند ہوتا کہ ہم تو کس بغاتے میں ہیں کہ جنت میں، اور یہ نیکیاں برابر ہے لیکن وہ پورا دن وہ جو عذاب کا ہوگا اتنا بڑا، وہ ٹیلے میں بیٹھ کے وہ دیکھیں گے سارا. جیسے ایئرپورٹ پہ ہم بیٹھتے ہیں نا تو کئی دفعہ کہتے ہیں کہ فلائٹ لیٹ ہو گئی، لمبی کتنا برا لگتا ہے نا، وہ بیگ پکڑا ہوا سب کچھ پکڑا ہوا، مس ہو گئی فلائٹ مس ہو گئی ایئرپورٹ میں پوری رات. بڑا مشکل یہ وہ عراق والی فیلنگ آئے گی، تھکاوٹ ادھر کی، حشر کے میدان کی تھکاوٹ، قبر کی، وہ سارے مراحل کو طے کرتے کرتے، اور ہم جب وہاں عراق میں بیٹھ جائیں گے اب نہ ادھر. 50,000 سال کا دن. جی 50,000 سال کا دن ہوگا، سوچیں وہ کیسا ہوگا. امید ہوگی جنت میں جائیں اور گے. پھر ڈر بھی ہوگا، فیصلہ بھی پتہ نہیں 50-50 ہے، وہاں یقین نہیں ہوگا کہ جنت عراق والے جنت میں جائیں گے، فیصلہ تو ڈیلے کیا جا رہا ہے نا، تو وہاں کی کیفیت بڑی خطرناک ہوگی. تو پھر جب بھی آخرت انتظار کرنا پڑتا ہے تو میں صرف سوچتی ہوں کتنا مشکل کتنا مشکل، وہ بھی بڑی تکلیف دہ مرحلہ ہے. کہاں قبر کا مرحلہ، وہ بھی انتظار ہی کا ایک مرحلہ ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے ساری آخرت کی جو ہے نا آزمائشوں سے. آخرت کن کے لیے ہوگی؟ للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. اتنا دو قرآن کی تو میں کہتی ہوں 2 ورڈ بھی پڑھو نا تو انسان کو سبق لینے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. 3 دفعہ میڈم سایہ کی تلاوت سنی ہم نے، 3-4 دفعہ. تقویٰ تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت. اللہ تعالی ہم سب کو یہ محبت دے دے، تقوی دے. تقوی کی بھی دعائیں پڑھا کریں، تقوی کی بہت ساری دعائیں ہیں. اللہم انی اسألک التقی والہدی والعفاف والغنی، اور بھی بہت ساری ہیں. دین حق کی راہ میں صبر بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے. اللہ کی راہ میں جب ہم چلیں گے، صبر کریں گے، اللہ کی مدد آئے گی، ماحول تبدیل ہوگا، ساتھی ملیں گے، دوست ملیں گے. جب ہم اللہ کی راہ میں چلتے ہیں نا، ہمیں صبر بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، مدد بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور آسانی بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہمیں شوق طلب لگ جائے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں چلنا ہے. اگلی آیت اللہ کی سنت بیان کی گئی ہے کہ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے تو نعمتوں کے دروازے اسے کھول دیتا ہے. عذاب کی قسم ہے. 44 آیت ہم کہتے ہیں اللہ کا سورہ فضل نام. ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا فضل ہے اس پہ. اس کی مثال میں دیتی ہوں سمپل انداز میں کہ جب ماں بہت بزی ہوتی ہے بچے کو موبائل دے دیتی ہے، بچے کو لگتا ہے نعمت مل گئی، ایسے ہی لگتا ہے نا. سیم اسی طریقے سے ہے، جب ہمارے پاس بہت نعمتیں آ جاتی ہیں تو سمجھ لیں کہیں پکڑ تو نہیں ہونے والی. بہت نعمتیں بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ جس میں گم ہو کے ہمارے، اگر ہم اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں نا تو وہ پھر اللہ کی پکڑی، وہ اللہ کی ناراضگی. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے نا، جب فتوحات بہت ہوئی تو وہ رونے لگے تھے مال غنیمت کو دیکھ کے کہ یا اللہ کہیں تو نے مجھ کو دنیا تو نہیں کھول دی ہے. صحابی رویا کرتے تھے. اور ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ مجھے تو کبھی کوئی بیماری نہیں لگی، مجھے تو کبھی کچھ ہی نہیں ہوا، میں تو بچپن سے سونے کے چمچ میں پلی ہوں، اور یہ ہوا وہ. فرعون کو ساری زندگی بخار نہیں ہوا، سر درد نہیں ہوا کبھی، ساری زندگی صحت مند رہا، اور ڈوبا اور غرق ہوا، ذلت میں مارا گیا. اور صحابہ کہتے تھے کہ صحابہ ہمیں جتنی بھی تکلیف، تکلیفیں آئیں کم ہیں، خوش ہوتے تھے تکلیف ہاں. میں. تو یہ تکلیفیں جو ہوتی ہیں نا، یہ اللہ کی نعمت بھی بعض دفعہ ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے اتنے برائیاں تو کرتے ہیں، روز ہی کرتے ہیں، گناہوں کو جھاڑتی ہیں. بہت زیادہ نعمتیں اللہ کی پکڑ کا باعث بھی بن جب سکتی بہت ہیں. کچھ ملتا ہے تو ڈر ہی لگتا ہے کہ آزمائش میں تو نہیں آ رہے ہیں. ایسے ہی ہے. بہت سکون دیکھو نا، مجھے تو بعض دفعہ مجھے خوف ڈر آنا شروع ہو لگتا جاتا ہے. ہاں. بہت زیادہ انجوائے، ریلیکس زندگی، جو مانگو وہ مل رہا ہے. ابھی میں نے کہا تھا یہ بھی مل گیا، ہائی میں تو یہ سوچ رہی تھی وہ بھی ہو گیا. خوف آنا شروع ہو یہ جاتا بھی ہے. حدیث میں نے پڑھی تھی کہ ایک دن اگر ان کو تکلیف نہیں آتی تھی، پورا دن اچھا گزر جاتا تھا تو وہ ڈرتے تھے کہ بس ایک دن سے زیادہ نہیں، دوسرے دن پھر انہیں کوئی ایسے ہی تکلیف کیا ایسے کرنا ہی چاہیے ایسے میں اگر ڈر لگے اس بات کا کہ کوئی چیز صحیح ہوتی جا رہی ہے تو دعا ڈر لگتا ہے کہ کوئی دعا، یا آزمائش اللہ تو مجھے آزمائش میں نہ ڈالنا، میں بہت کمزور ہوں، یا اللہ مجھے نہ آزمانا، میں ہمیشہ آزمائش میں ہار ہی جاؤں گی. تو جانتا ہے مجھے میری کمزوریوں کو، ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا. مجھے نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا اور یہ فرما. دعا بھی صحیح ہے نا بچوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو آزمائش سے اپنی طرف نہ لائے، رحمتوں سے لائے. بالکل ایسے ہی. میں کہتی ہوں جو پاکستان میں لوگ دین کو پریکٹس کریں نا، دعائیں نکلتی ہیں ان کے لیے، خاص طور طیبہ باجی اور کئی بھی لوگ ہیں. یہاں دنیا، اتنی دنیا پھیلی ہوئی ہے، اتنی خواہشات ہیں، اتنی مصروفیات ہیں، اس کے بیچ میں کوئی اپنا گھر کھولتا ہے نا قرآن کے لیے، یا قرآن کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رہا ہے نا، بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی بات. آج کل وہ کہتے ہیں نا فتنوں کے دور میں کوئی اتنا سا دین کا کام کرے گا وہ صحابی کے لیول پہ جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس تو دنیا اور فتنے بہت ہیں.
اس میں سے اپنے ٹائم کو نکال رہے ہیں نا تو صحابی آج کل کا بہت بچہ ایریے دیکھے ہیں لیکن مجھے لگ رہا ہے میڈیا میں بہت کام ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ یہاں برکتیں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے سارے ملک پہ برکتیں رکھے۔ واقعی یہ بات ہے ہاں کہ یہ ایریا ڈیفرنٹ ہے، حالانکہ میں سب سے زیادہ نہیں آنے کے حق میں نہیں تھی، میرے میاں زبردستی لے کے آئے کہ ادھر چلو، میں نے کہا نہیں یہ تو سنسان لگ رہا ہے، مجھے نا وہ سنسان بیابان علاقے نہیں پسند، مگر میں آ کے بس گھوم کے چلی جاتی تھی اور رات کو اندھیرا بہت لگتا تھا اس ایریا میں، تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ نہیں مجھے اس طرح کے علاقے نہیں پسند، خاموشی والے اور سنسان والے۔ تو اسپیشلی میرے میاں نے لائٹ لگوائی، اسٹریٹ لائٹ سیٹ کروائی، کہتے تمہیں اندھیرا نہیں اچھا لگتا تو میں کرتا ہوں، مگر جب قرآن اکیڈمی جو ہے بچوں کی اس کے سامنے ہے نا، ہاں مجھے نہیں نا اندازہ، اگر وزٹ کر کے جاؤ تو نہیں پتہ چلتا نا، اس ٹائم شاید سناٹا ہوگا، میں رات کو آتی تھی یا فجر کے ٹائم آتی تھی، اور پھر اسپیشلی طیبہ کے گھر میں مجھے میرے میاں چھوڑ کے گئی، یہاں پہ کہتے ہیں اس گھر میں قرآن کلاس ہوتی ہے، آپ ادھر جاؤ آپ صحیح، آپ کا دل مطمئن ہوگا۔ تو پھر میں نے ان کے بیٹے بھائی نکلے تھے، میں نے ان کو کہا کہ آپ کی امی قرآن پڑھاتی ہیں؟ کہتے ہیں ہاں میری امی قرآن پڑھاتی ہیں، تو میں طیبہ سے بولی الحمدللہ الحمدللہ، تعالیٰ ان کو بہترین جزا دے، بالکل ایسے ہی ایسے ہی۔ تو ہم جب چاہتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جگہوں پہ ایسے دوستوں سے، اور جو لوگ یہاں پہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے برکتیں رحمتیں عطا فرمائے، ان کے لیے آسانی پیدا کرے، آمین، استقامت دے، بالکل استقامت بھی دے۔ پھر اگلی آیت میں مومن اور مجرم کے راستے الگ کر دیے گئے ہیں، جینے اور مرنے کے دو راستے بتا دیے ہیں، ایک ناراضگی کا راستہ ہے اور ایک راضی کرنے کا راستہ ہے۔ ابھی ہم نے چننا ہے اپنے راستوں کو، اپنی زندگی کو کون سے راستے پہ لگانا ہے، یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ پھر اگلی آیات میں 71 آیت، ایسا شخص ہدایت پر چلتا ہے، یہ ہماری آیت گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے جو خود ہدایت پہ چلنا چاہتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، ابراہیم کا مشاہدہ بتایا گیا کہ انہوں نے مشاہدہ کیا کائنات کے اوپر اور کائنات سے سیکھا۔ ہم اگر چاہتے ہیں کسی چیز سے سیکھنا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے بھی خیر نکال کے دے سکتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے نکالا، ان کے ماحول نے ان پہ کوئی اثر نہیں کیا، کفر کے ماحول میں رہتے تھے، باپ ان کا کون تھا؟ بت پرست تھا، بت بناتا تھا، تو اس پہ اثر نہیں ہوا۔ جب ہمارے اندر جب خیر نکلے گی نا، ہمارا ماحول، یہ بھی آپ چھوڑ دیں کہ میں باہر کی کنٹری میں ہوں، میں نان مسلم میں رہتی ہوں، میں ادھر رہتی ہوں، نہیں، جب انسان کی فطرت میں اگر ہدایت چاہنا ہے تو اس کو ہدایت مل جاتی، کیسے بھی ماحول میں وہ وہاں سے بھی خیر نکالتا ہے۔ بعض لوگ اتنے چمکدار روشن ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ماحول کو تبدیل کرے، اتنی پاور ہوتی ہے بعض لوگوں میں کہ وہ ماحول سے اثر نہیں لیتے بلکہ اپنے عادتوں سے نہ ماحول بناتے ہیں، وہ اپنا اثر دوسروں پہ چھوڑ کے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں ایسی بھی پاور ہوتی ہے اور ایمان کی طاقت ہوتی ہے، اور ان میں ابراہیم علیہ السلام تھے، اور پھر ان کا ذکر خیر بھی ہوتا ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کرے۔ پھر ان کو کسی رشتہ دار کا بھی دکھ نہیں تھا، میرا باپ چھوٹ گیا، میرے رشتہ دار چھوٹ گئے، میرا ملک چھوٹ گیا، تو یہ خوف جب ہمارے دلوں سے نکلے گا نا کہ اچھا میں قرآن کلاس میں جاتی ہوں تو میرے اب رشتہ دار چھوٹ جائیں گے، دوست چھوٹیں گے، یہ بھی آپ سوچ لیں، چھوٹیں گے، آپ کو حق اور باطل کرنا پڑے گا، غلط اگر ایک تو آپ منائیں، ان کو لے کے آئیں، اگر وہ نہیں آتے یا آپ کو پریکٹس کرنے میں پرابلم، اب آپ رشتہ کر رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ جو خرافات ساری کرو، آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں کرتی، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ چھوڑنا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گا، آزمائش آئے گی، وہاں پہ آپ کی اصل آزمائش ہوگی کہ آپ دین کو کس طرح لے کے چلتے ہیں۔ اگلی آیت، وما قدر اللہ حق قدری ہی، اور نہیں قدر کی اللہ کی جیسے کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ کیا ہم نے اللہ کی قدر کی ہے؟ کتنے پیار محبت سے دنیا بنا کے، سجا کے، کائنات بنا کے، پھول درخت ہر چیز، نعمتیں، نبی، کتاب، راستے، دائی، ساتھی، دوست، مددگار، سب کچھ بھیجے، اور ہم نے اس کی قدر ہی نہیں کی۔ ہم اپنی مستیوں میں لگے ہوئے ہیں، ہم اللہ کو بھولے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے قدر کرنے کا۔ ہم نماز بھی ایسے پڑھتے ہیں جیسے اپنے سر سے ٹالتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا کہ انہوں نے قدر نہیں کی میری۔ کتنی تکلیف دہ جملہ ہوتا ہے، جیسے ماں اپنے بچے کو کہہ دے کہ تو نافرمان ہے۔ ہم شاید اللہ نہ کرے ہمیں اللہ تعالیٰ میں شامل کریں۔ کتنا قرآن پڑھتے ہیں، کتنا صاف ہے، کتنا کم، ترجمہ کتنا صاف ہے، چھوڑ دیں کس کی تفسیر، کس کا یہ، کس کا ترجمہ ہی پڑھیں، اپنی زبان میں ہی پڑھ لیں قرآن کو، جو زبان ہے ہماری۔ ہم کہتے ہیں جی قرآن اس زبان میں اس زبان میں، جی اپنی زبان میں ہی پڑھ لیں، پڑھیں تو صحیح کہ لکھا کیا ہے۔ مگر ہم بے قدریں ہیں، ہم نے نہ اس کتاب کی قدر کی، نہ اللہ کی قدر کی، نہ اللہ کے رسول کی قدر کی،
ہم نے اپنی زندگیوں کی قدر نہیں کی، ہم نے جنت کی قدر نہیں، اپنے جو ارد گرد اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، بچے، شوہر، گھر، آرام، ہم نے کسی کی قدر نہیں کی. ہم بے قدری کر رہے ہیں نا اس کی، ضائع کر رہے ہیں. جیسے ہم گھروں میں چیزوں کو، کھانے کو یا کپڑوں کو ضائع کرتے ہیں نا، کیونکہ اس کا استعمال نہیں کر رہے. ہم قرآن کا استعمال نہیں کر رہے، اس کو نہیں پڑھ رہے، تو اس کا مطلب ہے ہم بے قدری کر رہے ہیں. اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. آج جتنی بھی برائیوں کو اگر ایک لسٹ بنا کے رکھیں اور اس کی ریزن ڈھونڈے تک دین سے دوری ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. آخری آیت 92 کتاب کی خوبیاں بتا دیں کہ یہ کتاب برکتوں والی ہے، جس نے اسے تعلق جوڑا ہے اس کی زندگی بھی برکتوں والی ہو جاتی ہے. اور یہ میں قسم کھا کے کہہ سکتی ہوں کہ قرآن کے ساتھ زندگی واقعی برکتوں والی ہوتی ہے. میں اکثر اپنے ارد گرد اور سب کو کہتی ہوں